خیال کر رہے ہیں کہ پاکستان پوپی فری ہے سنس 2001. پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیزر یعنی زیادہ منشیات. ابھی میں بلوچستان کوئٹہ گیا تھا, 40 ارب, بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز روپیز کی نہیں ڈالرز کی سالانہ یہاں پہ منشیات پکڑ کے, اس میں کوسٹ گارڈ ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے, کسٹمز, اور پھر مختلف صوبائی حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور خاص کر ANF کی جو ذمہ داری ہے. تو اب آتی ہے بات اسپیکر صاحب کہ پاکستان کے اندر اداروں میں کیا ہو رہا ہے. تعلیمی اداروں میں سکولز, کالج, یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ڈیلیبریٹلی میرے یوتھ کو. سنتھیٹک ڈرگز سے جس سے 72 گھنٹے استعمال کرنے کے بعد بچے اور بچی کے جسم کو بالکل وہ سن ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے آسرے پہ ہوتے ہیں. اب آتی ہے بات اس میں کہ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, ایلیٹ سکولز اور کالج اور یونیورسٹیز میں یہ پینیٹریٹ کیسے کرتے ہیں, یہ پہنچتے کیسے ہیں. تو ڈرگز ایک جگہ سے دوسری جگہ جب پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی گاڑی, جھنڈا ہو نہ ہو, ماضی رتبہ لوگ دیکھ کے الٹا سلوٹ کریں, کیونکہ موومنٹ آف ڈرگز آن دا روڈ سب سے مشکل کام ہے. اب آگے آتے ہیں اسپیکر صاحب, اینٹی نارکوٹکس فورس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ میجر جنرل, اس کے اندر 9 بریگیڈیئرز ہیں, ایک پروفیشنل فورس ہے. اس کو یہ نہیں کہ میں نے اس کو وکٹمائز کرنا ہے, اس کو وکٹمائز کرنا ہے. اس کے لیے شہریار آفریدی ہو, اسد عمر صاحب ہو, شیری مزاری صاحبہ ہو, ڈیفنس منسٹر ہو, علی محمد خان ہو, یا کوئی بھی کیبنٹ ممبر ہماری حکومت کا ہو, یا بزدار صاحب کیوں نہ ہو, یا میرا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو, قانون سے بالا تر کوئی نہیں. جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا اس پر ہاتھ ڈالا جائے گا. اینڈ دس واٹ وی آل بلیو ان, کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں. اب بات آئی کہ فیصل آباد میں, غور سے سنیے کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے. عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے میری روح نہیں قبض کرنی. میں نے جان عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نہیں دینی. میں نے جان اس رب کو دینی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور میری یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو پولیٹیکل وکٹمائز کروں. خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ میرے بزرگوں کا وقت گزرا ہے. سب بہت, یہ جو پرانے مسلم لیگی سب میرے بزرگوں کو جانتے ہیں. صرف میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جب جان اس رب کو دینی ہے تو سب سے پہلے چیز اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائزز کریں. اور ہماری حکومت, پرائم منسٹر صاحب اور ہماری حکومت کا مقصد یہ نہیں کہ 5 سال آپ رکھ رکھاؤ رکھیں تاکہ ہم 5 سال حکومت پوری کریں. جتنا کچھ میرے رب نے پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے لکھا ہے, دنیا کی کوئی طاقت وہ ہم سے لے نہیں سکتی. اور جتنا وقت لکھنے کے بعد ہم اگر ایکسپیکٹ کریں کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دے نہیں سکتی, تو ہم یہ نہیں کریں گے راجہ صاحب کہ ہم گلے ملیں, ووٹ لیں اور گلے ملیں اور ایک دوسرے کو پیار محبت کریں. لیکن جس نے میرے ملک کی نسلوں کو اس ناسور میں مبتلا کیا, جس نے میرے ملک کے ساتھ خیانت کی, میرے اس رب کی قسم ہے منسٹری جائے, سر جائے, جان جائے, لیکن اس پر اب کمپرومائز نہیں کرے گی تحریک انصاف کی حکومت. It is loud and clear to all the key stakeholders. فیصل آباد میں ایک شخص پکڑا گیا, سیم بیگ, ہر چیز سیم. پوچھا گیا, انٹروگیشن کے بعد ایک اور بات بتائی. ہمیں پہنچتے جب آخر میں پتہ چلا تو 3 ہفتے کم و بیش رانا ثناء اللہ صاحب کو, ان کی گاڑی کی موومنٹ کو پراپرلی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ عدالت میں ہم پیش کریں گے. اور سن لیں وہ لوگ جو ANF پر سوال اٹھا رہے ہیں, 98 اللہ کو میں جواب دوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا. No cross talk please. 98 پوری دنیا میں سب سے زیادہ کنوکشن ریٹ 98% اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہے. 2900 لوگوں کے ساتھ دنیا حیران ہے, کیونکہ یہ فیبریکیٹڈ یا FIR ادھر ادھر یا کسی کو پسانے کا کام نہیں کرتے. میں ذاتی طور پہ ہر پارلیمنٹیرین کی عزت کرتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ جب 3 ہفتے تک ان کو باقاعدہ
فالو کیا گیا, فوٹیجز ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. اس کے بعد جب ہاتھ اللہ کے فضل سے ڈالا تو بتایا گیا رانا صاحب یہ آپ کا سامان ہے. انہوں نے کہا جی میرا ہے. یہ ہم کھول سکتے ہیں؟ ہاں جی کھول لیں. جب کھولا اور نیچے سے جو چیز نکلی تو آپ کو اس رب کی قسم ہے خواجہ صاحب کہ آپ جب اکیلے میں ملے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ان کے چہرے کو دیکھیں اور ان سے پوچھے کہ آپ کو اپنی اولاد کی قسم کہ یہ آپ کا یا کسی اور کا ہے, ان کی آنکھیں آپ کو بتا دے گی میرے رب کے فضل سے. کیونکہ ہولی کاؤس کا کانسیپٹ ختم ہے. ہولی اور مکافات یہ بھی یاد رکھے, ایز یو سو سوشل یوروپ. اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ ہم نے یہ انیشیٹ کیا ہے تو میرا رب پہلے 100 سال بعد کسی کو سزا ملتی تھی, اب دنوں میں ملتی ہے. میں نے جان اللہ کو دینی ہے. اس ایوان اور پاکستان کے آگے یہ میری ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں تمام ثبوت موجود ہے, عدالت میں چیز جائے گی. اور پھر ایک اور چیز کہا کہ انہوں نے ریمانڈ کیوں نہیں لیا, جوڈیشل ریمانڈ کیوں لیا؟ ریمانڈ تب لیتے ہیں اسپیکر صاحب جب آپ نے اس کو رنگ ہاتھوں پکڑا نہ ہو. ان کو رنگ ہاتھوں پکڑنے کے بعد جوڈیشل پورا پروسیس ہے, تمام چیزیں ہیں. آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ. ان دی اینڈ اسپیکر صاحب ایوان کا ہر ممبر حلف اٹھائے بیٹھا ہے کہ میں نے حق اور سچ, آئین میں قرآن اور سنت اور اس ملک کی سلامتی اور اس ملک میں وہ ناسور جو میری نسلوں کو خاص کر یوتھ کو افیکٹ کر رہا ہے اس کے خلاف میکینزم اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی, اور تمام لوگ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. ایک اور چیز آخر میں اسپیکر صاحب یہ سوال آج ہم نے پوچھنا ہے کہ جب ڈرگز پاکستان سے باہر جاتی ہیں پاکستان کا کیا امیج بنتا ہے؟ دنیا کو اب بتانا شروع کر دیا ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے پاکستان. پاکستان آپ کے لیے آن لینڈ جنگ بھی لڑ رہا ہے, پاکستان ان غلاستوں کو بھی روک رہا ہے, انلیگل امیگرینٹس کو بھی روک رہا ہے. اب عالمی دنیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئے. تو پاکستان میں اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ شہریار یا کوئی اور, ہم میں سے کوئی قانون سے بالاتر نہیں. ہمارے خون میں نے جان اللہ کو دینی ہے نہیں یا کسی نے ہمیں بتایا کہ اس کو وکٹمائز کریں اس کو نہ وکٹمائز کریں. میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے وہ دنیا کے آگے سر نہیں جھکاتے. آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ آج نارکوٹکس کنٹرول میں گلی گلی محلے آئس, کرسٹل, ہیروئن, غلاستے بک رہی ہیں. لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, لوگوں کی اولادیں اور ریہیبلیٹیشن سینٹر. اسپیکر صاحب پورے پاکستان میں 3 ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. لوگ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. اور آخر میں ایک واقعہ سنا کے تاکہ مرے ہوئے ضمیر کسی کی بھی ہوں تو جاگ جائے. سب سے پہلے میرا اسپیکر صاحب آئی جی صاحب کے پاس ایک باپ آیا اور اس باپ نے کہا کانپتے ہوئے, اور پہلے وہ کانپ رہا تھا, جب اندر آئے تو پاؤں میں بیٹھ گیا. ایک بہت بڑا باپ, اس نے کہا کہ میرا بیٹا, جوان بیٹا مرا پڑا ہوا ہے, وہ ڈرگی تھا. لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ کہ یہ پولیس اہلکاروں کو کہہ دیں کہ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں یہ نہ لکھ دے کہ یہ میرا بیٹا ڈرگ سے مرا ہے. تو آئی جی صاحب نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے, اگر ان کو پتہ چل گیا میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. خدا کے لیے آج اس حکومت کا اور یہاں سے آواز جاری ہے کہ وہ تمام لوگ, اور اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں, یہ میری تقریر وقت ثابت کرے گی. میں نے انشاءاللہ کسی کو نہیں چھوڑنا. یہ سن لیں کیونکہ میں نے جواب اللہ کو دینا ہے. اس میں آپ رول پلے کریں. آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے کہیں کہ عدالت میں پیش ہو, اپنے آپ کو کلیئر کرو. یہ سیاست نہ کریں کہ جو نسلوں کی عزتوں ناموس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, بغیر سوچے سمجھے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے باسیوں کے ساتھ. آخری بات, پاکستان ہم سب کا ہے. آپ بالکل پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, تمام جے یو آئی, اے این پی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ جو بھی سجیشن لے کے آئیں گے نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے, افغان ریفیوجیز کے حوالے سے, we will go an extra yard, we will facilitate you, but we won't compromise on one thing, کہ جو پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف اور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے گا, he or she will be made an example. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. شہریار صاحب, میری ایک سبمیشن ہوگی.
ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں بھی اپنے لیول پہ کوشش ہے. آپ اگر پوری ملک کے دورے کریں اور وزٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. شہریار صاحب میری ریکویسٹ ہوگی, پہلے میں اپنے ڈسٹرکٹ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آ جاؤ اور تمام ڈسٹرکٹ میں جائے, پوری پاکستان میں وزٹ کرے اور اس کے خلاف پورا کمپین لانچ کرے. منیر اور عزیز صاحب جو ہے سے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری